بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اسلامک سٹوریز۔ آپ اسی باغ میں داخل ہو گئے اور اسی طرح کہیں جا کر جان چھٹی، نگاہیں بے اختیار آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے گڑ گڑانے اور اپنی بے بسی کی فریاد کرنے لگے کہ اس کی رحمت کو جوش آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن میں لے لے۔ زبان مبارک پر یہ الفاظ لرز رہے تھے: خدایا، مجھے اپنی بے بسی، بے چارگی اور لوگوں میں بے وقوفی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے رحمت کے بادشاہ، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر تیوری چڑھاتے ہیں، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا ہو؟ خدایا، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ آرام دہ ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں تیرے چہرے کے نور سے، جس سے ساری تاریکیاں کافور ہو گئی اور جس پر دونوں جہاں کا نظام قائم ہے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا عتاب ہو یا تو مجھ سے روٹھ جائے۔ جب تک تو خوش نہ ہو جائے تجھے منانے جانا ناگزیر ہو۔ ساری طاقتیں اور ساری تدبیریں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اس باغ میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، دو آدمیوں کا تھا۔ وہ دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام شیبہ، اور یہ ربیعہ کے بیٹے تھے۔ ان دونوں نے اپنی آنکھوں سے ماجرا دیکھا اور وہ دردناک منظر ان کی نگاہوں میں تھا، جبکہ قوم کے غنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون میں نہائے ہوئے بڑی بے کسی اور بے قراری کے عالم میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اس وجہ سے دونوں کو بڑا ترس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومی پر ان کا دل بھر آیا۔ چنانچہ انہوں نے فوراً عیسائی غلام کو آواز دی اور بولے: عداس، باغ سے انگور کا خوشہ توڑو اور ایک پلیٹ میں رکھ کر اس غریب کو دے آؤ، کہو اسے کھا لے۔ عداس نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ انگور لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سامنے رکھتے ہوئے بولا: اسے کھا لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہتے ہوئے ہاتھ بڑھایا اور کھانے لگے۔ عداس ہکا بکا سا ہو گیا، حیران ہو کر بولا: خدا کی قسم، یہاں تو کبھی کسی کی زبان سے اس طرح کا فقرہ نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم کس سرزمین کے ہو اور کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا: میں نینوا کا رہنے والا عیسائی مذہب کا پیروکار اور نام میرا عداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یونس بن متی کی بستی کے وہ تو بہت نیک آدمی تھے۔ یہ سن کر عداس کی حیرانی اور بڑی بتابی سے بولا: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جان گئے یونس بن متی کیا تھے؟ آپ نے فرمایا: یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس بے قابو ہو گیا اور فوراً اس نے جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر چومے اور سر مبارک کو بوسہ دیا۔ عتبہ اور شیبہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور سخت حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ پھر عداس لوٹ کر گیا اور تو وہ بولے: میاں عداس، اس آدمی کے ہاتھ پیر کیوں چوم رہے تھے؟ عداس نے جواب دیا: میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ اس نے ایک ایسی بات بتائی جس سے بس نبی ہی بتا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے: میاں عداس، اس کی باتوں میں آ کر کہیں اپنا دین مت کھو بیٹھنا، تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثقیف کے ہدایت سے بالکل مایوس ہو گئے اور ان سے مدد ملنے کی بھی کوئی امید نہ رہی۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو خیر باد کہا اور صحرا میں تیز تیز قدم بڑھانے لگے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مکہ کی طرف تھا، وہی مکہ جس کو قوم سے عاجز آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الوداع کہا تھا، اور اس آرزو میں نکلے تھے کہ اس کے علاوہ کوئی اور پناہ گاہ مل جائے جو یہاں کی مظلومی اور بے کسی کا بدل بن سکے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آرزو بر نہ آئی۔ طائف اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے نخلا۔ چلتے چلتے آپ تھک گئے تو وہیں دم لینے کے لیے ٹھہر گئے۔
پھر جب رات کافی گزر گئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اس پرسکون تنہائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور بڑی شیریں اور پرسوز آواز میں قرآن پڑھنے لگے۔ اتفاق سے جنوں کی ایک جماعت کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس وقت قرآن پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں بھی آئی۔ ان کو یہ کلام بہت عجیب معلوم ہوا اور وہ ٹھہر کر سننے لگے۔ پھر خدا کی توفیق شامل حال ہوئی اور ان کو ہدایت نصیب ہو گئی، چنانچہ وہ لوٹ کر اپنی قوم میں آئے اور بولے۔ سورہ جن کی آیت نمبر 1 اور 2۔ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا ساجی نہیں ٹھہرائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے سناٹے میں قرآن پڑھ رہے تھے اور جنوں کا یہ گروہ بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا اور اثر لے رہا تھا۔ بالآخر وہ ایمان بھی لے آیا اور اپنی قوم کو جا کر ہوشیار بھی کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر رہے، یہاں تک کہ اللہ نے خود خبر دی۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29۔ اور یاد کرو جب ہم نے کچھ جنوں کا رخ تمہاری طرف پھیر دیا کہ وہ قرآن سن کر لے، تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو آپس میں کہنے لگے چپکے رہو اور کان لگا کر سنو۔ پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے لوٹے۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشوں نے کس طرح بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ اس پر وہ بہت خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آیا تو جب تک ان کو مار نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی اور سارے جوش و جذبہ کو سرد کر دے گی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کے گھاٹ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی یہ سازشیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق حرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا کیا ارادے اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ہاں ضرور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریک کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے کہ آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچا سکوں۔ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ وہ لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اخنس سے جو بات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا دوبارہ زحمت کرو گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا عمرو کے بیٹے سہیل کے پاس جاؤ اور ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکے۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لوی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی پھر لوٹ کر ہرا آیا اور سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ گے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ مطعم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم نے جواب دیا، ہاں وہ ضرور آئیں۔ پھر صبح ہوئی تو مطعم خود تیار ہوا اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر سکے۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچھیاں لے لیں اور کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہیں موجود تھا۔ دیکھتے ہی بولا، کیوں مطعم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے؟ مطعم نے کہا،
امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے۔ چونکہ مطعم امان دے چکا تھا، کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے طواف کی غرض سے سیدھا کعبہ گئے۔ اس وقت قریش میں بھی وہیں جلسہ جمائے بیٹھے تھے۔ ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان پر یہ فکرہ چست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے۔ یہ ربیعہ کا بیٹا عتبہ بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا اور ابھی تک قریش ہی کے مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا، اگر ہم میں سے کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے اور فرمایا، تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی اور اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں بہت تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر اوروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، قریش کے سردار، تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوگے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلملائی ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کے چوپالوں پر گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لانے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچا سکیں اور گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اگلی ویڈیو میں ہم سیرت طیبہ کو تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ۔